امریکہ سے آئی ہوئی یہ خاتون جس کی تصویر آپ کو سکرین پہ شو ہو رہی ہوگی، پاکستانی لڑکے کی جھوٹی محبت اور وعدوں نہ صرف اسے ملک سے دربدر کیا بلکہ اس کی ہستی بستی زندگی کو بھی برباد کر دیا۔ اس لڑکے نے اسے ایسے کون سے خواب دکھائے تھے اور کیا سچائی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بٹ کوئی بھی انسان اتنا بڑا قدم تبھی اٹھاتا ہے جب آگے والا اسے فل طریقے سے مطمئن کرتا ہے۔ کراچی کا رہائشی ماڈل ٹاؤن کا لڑکا جس کی ایج 19 سال ہے، اس نے امریکہ کی ریاست نیو یارک کی ایک عورت جو کہ ایک شادی شدہ عورت ہے، 33 یعنی 33 سال جس کی عمر ہے، جس کا نام اونیا اینڈو روبسن ہے، وہ اس لڑکے کے کہنے پہ پاکستان آتی ہے۔ ظاہر ہے لڑکا تو وہاں نہیں جاتا تھا، اب اس نے نیشنلٹی کے چکر میں اس کے ساتھ یہ کیا یا اسے دھوکہ دیا، یہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ چاہ رہا ہوگا کہ اس کے ساتھ میں چھپ کے شادی کروں اور پھر میں USA جیسے کہ پاکستانیوں کی سوچ ہوتی ہے میں شفٹ ہو جاؤں۔ خیر وہ سب کچھ چھوڑ کے اور اپنے ہسبینڈ سے طلاق لے کے 2 بچوں کو چھوڑ کے اس کے رحم و کرم پہ پاکستان آتی ہے۔ جب وہ پاکستان آتی ہے اور لڑکے کے گھر جاتی ہے تو اس کے ماں باپ یہ کہہ کے اسے گھر سے نکال دیتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے سے ایج میں 2 سال بڑی ہے، 2 سال نہیں بلکہ 2 گنا بڑی ہے۔ اور لڑکا بھی اس سے کہہ کے معذرت کر دیتا ہے کہ میرے گھر والے اس چیز پہ راضی نہیں ہیں تو مجھے معاف کرنا۔ سوری کا لفظ کہہ کے کسی انسان کی زندگی کو وائنڈ اپ کر دیا جاتا ہے۔ وہ بیچاری روتی ہوئی ایئرپورٹ پہ اسے بھیج دیا جاتا ہے ہماری حکومت کی طرف سے۔ ظاہر ہے اسے 1 منتھ کا ویزا ملا تھا، یعنی وزٹ ویزا، جس پہ وہ پاکستان آئی تھی۔ تو ہماری انتظامیہ ظاہر ہے کسی بھی کنٹری میں کسی بھی کوئی بھی ملک سے کوئی بھی پرسن جاتا ہے تو جب اس کا ویزا ختم ہو جاتا ہے تو اسے وہاں سے جانا ہوتا ہے۔ ایئرپورٹ پہ بھیجا گیا تو اس نے صاف منع کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گی۔ اس کی کنڈیشن کس حد تک ہے؟ اس حد تک ہے کہ وہ نہ تو کسی سے بات کر پا رہی ہے اور اتنی صدمے میں ہے کہ وہ بار بار یا تو اپنے بال اکھیڑ رہی ہے اور یا اپنے جسم پہ جو اس کے کپڑے ہیں ان کو پھاڑ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سنگھ نے اسے اپنی سیکیورٹی میں لے کے اس کی رہائش کا بندوبست کیا۔ ایک عورت جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے کسی غیر جگہ پہ غیر کنٹری میں آتی ہے جس سے وہاں کا کچھ پتہ نہیں ہے اور اس کو لاوارثوں کی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے ایک سوری کے کہنے پہ۔ ایکچولی پاکستان میں یہ پہلا کیس نہیں ہے، پاکستان میں ہر دوسرا بندہ ایک نان مسلم کو ایک دوسرے کنٹری کے لڑکیوں کو دھوکہ دیتا ہے اور اس چیز میں شامل کرتا ہے، یا تو انہیں کارڈ لینے کے بعد ڈیورس دیتا ہے، بچے ہونے کے بعد چھوڑ دیتا ہے، یا کہتے ہیں کہ ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا۔ سب سے بڑا قصور ماں باپ کا ہے، وہ اپنی بچوں کی تربیت اس طریقے سے کرتے ہیں کہ انہیں بالکل بھی یہ نہیں سمجھایا جاتا کہ ہمارے اسلام میں کیا چیز جائز ہے اور کیا نہیں۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق کرنا شروع کر دینا تو کوئی بھی لڑکا اتنا بڑا قدم نہیں اٹھائے گا اور وہ کسی بھی نان مسلم کو کیا کسی کو بھی دھوکہ دینے سے پہلے 10 بار سوچے گا کہ میرے ساتھ میری بہنوں کے ساتھ زندگی میں یہ ہو سکتا ہے۔ ایک عورت جس کو جھوٹے وعدے دیے، تسلیاں دی شادی کی، میری وزیر اعلیٰ سندھ سے بلکہ پاکستان کی گورنمنٹ سے، آپ سب لوگوں سے، پاکستان کے علماء سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ اس لڑکی کو انصاف ملنا چاہیے اور اس لڑکے کو سامنے لانا چاہیے اور اس کو اتنی کڑی سزا ملنی چاہیے کہ پاکستان کے جتنے بھی لڑکے اس طرح کی گھٹیا سوچ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ان کے لیے وہ عبرتناک سزا ہونی چاہیے۔ میری اس ویڈیو کو جتنا زیادہ آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں۔ یہ ہمارے کنٹری میں ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، اس کے ساتھ انصاف میں کھڑے ہونے کے لیے ادھر سے کوئی نہیں آئے گا، ہم لوگوں کو اس کے ساتھ کھڑے ہونے۔ دیکھیں آج جس مقام پہ وہ لاوارث کھڑی ہے، آپ میں سے مجھ میں سے کوئی بھی لڑکی ہو سکتی ہے، ہمارے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے۔ اگر آج ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو کل کو اللہ ہمارا ساتھ دے گا، ہمارے ساتھ بھی کھڑے والا ہونا کوئی ہوگا۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس کو انصاف مل سکے۔ جانے سے پہلے یہ انصاف لے کے دیکھیں، قرآن پاک میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مسلمانوں کی پکار کو آسمان تک پہنچایا جائے گا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ ہر مظلوم کی پکار اگر عرش پہ چلی گئی تو وہ عرش کو ہلا کے رکھ دے گی۔ تو انسانیت سب سے پہلے ہے،
ہمارے دین اسلام میں مسلمانوں کے نزدیک، قرآن پاک میں، اللہ کے نزدیک سب سے پہلے انسانیت کو ترجیح دی گئی ہے۔ اگر کسی میں انسانیت نہیں ہے تو وہ کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا عیسائی اور کیا پنڈت ہوگا۔ تو سب سے پہلے انسانیت کو ہی سکھایا گیا۔ جب اسلام کا بول بالا نہیں تھا، اسلام کا کچھ بھی نہیں تھا، سب سے پہلے انسانیت کا درجہ تھا۔ اور آج بھی اللہ رب العزت بار بار قرآن پاک میں انسانیت کا ذکر کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بار بار انسانوں کے حقوق اور انسانوں کے ساتھ نہ ہونے والی انصافی کے بارے میں وہ آواز اٹھائی۔ ہم کیوں یہ سوچ دیتے ہیں کہ نہیں وہ تو کافر ہیں، وہ تو نان مسلم ہیں، انہیں کیا پتہ؟ کیا آپ لوگوں کو نہیں معلوم کہ ان کے دلوں میں، ان کے اندر بھی دل ہے، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کے بھی احساسات ہیں۔ جب کوئی بھی روتا ہے، وہ مسلم ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، تو وہ دل ہی دل میں اپنے اللہ کے سامنے روتے ہیں، چاہے وہ اللہ کو جس مرضی طریقے سے یاد کریں، لیکن وہ پکارتے تو خدا کو ہی ہیں۔ آخر میں یہ سوچ کے حیران ہوں، ماں باپ اس ٹائم اپنے بچوں کے موبائل کیوں نہیں چیک کر رہے ہوتے کہ وہ کس سے دوستی کر رہے ہیں اور کس حد تک جا رہے ہیں۔ تب ماں باپ اپنے بچوں کو کھلی آزادی دے دیتے ہیں، اور جب وہ دوسروں کی بیٹیاں کی زندگی برباد کر دیتے ہیں تو پھر ماں باپ سٹینڈ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔